پروگرام کا آغاز بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے اور عمران خان نے کچھ اہم سوالات کھڑے کیے اور کہا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہوتی ہے. ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی بہت پابندی تھی, اسے الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا گیا. مزمل صاحب اس پر سب سے پہلے آئیں گے, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اہم سولر سسٹم کے حوالے سے اناؤنسمنٹس کیے ہیں, سی ایم پنجاب نے بھی کیے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال غیر رسمی گفتگو بانی پی ٹی آئی کی اور کس کی طرف اشارہ ہے, ان کی تمام تر گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک تو بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے اور سیاسی جماعتیں جمہوریت کی اکائی ہیں اور بغیر سیاسی جماعتوں کے جمہوریت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون سے مبرہ کر دیا جائے اور ان پر ملک کا آئین اور قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑی ناگزیر ہیں اور ہم ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں, لہذا اگر وہ قانون توڑیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ آئین توڑیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں جہاں جمہوریت کی جہاں ان کی اہمیت ہے وہاں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ انہیں قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر رہنا ہے. باقی بانی پی ٹی آئی آج یہ بات کر رہے ہیں, اپنے دور میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگائی, بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر پابندی لگائی تھی. مذہبی سیاسی جماعت تیسرے نمبر پر ووٹ بینک تھا اس کا. 2018 کے الیکشن میں اس کا ووٹ بینک تیسرے نمبر پر تھا. آپ کا کیا خیال ہے, مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی جائز ہے اور غیر مذہبی سیاسی جماعت پر ناجائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈرز تھے. نہیں, دیکھیں بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کے سوال بہت ہی کمزور دلیل پر مبنی یہ سوال ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جائز ہے اور غیر مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ناجائز ہے. ایسی بات نہیں ہے, سیاسی جماعت سیاسی جماعت ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں مذہبی, کیونکہ سب اسلام پر بنا ہوا ملک ہے. تو میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی ایسی تفریق ہے کہ فلاں سیاسی جماعت غیر مذہبی ہے اور کہ فلاں مذہبی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے لگائی تھی, انہیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے. دیکھیں, ہر وہ جرم آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ بھی مکافات عمل کے زمرے میں, یہ بھی مکافات عمل کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ آپ نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ اس وقت کہتے تھے کہ دیکھیں آج ہم بانی پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی ہے, ہم بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, عمران خان نہیں کہتے, اور کافی عرصے سے ہم ان کے ٹکٹس نہیں چلاتے. ایک منٹ میری بات ہے, لیکن یہ پابندی نواز شریف اور مریم نواز پر ان کے دور میں لگی. انہوں نے پابندی کا رواج پیدا کیا جس کا آج وہ خود شکار ہے. آپ میری بات سنیے, تب کچھ صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پابندی کے خلاف گئے اور انہوں نے کہا کہ پابندی ختم ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب نے ان صحافیوں کو ٹاؤٹ اور ان کے خلاف گفتگو کی کہ یہ ایک سزا یافتہ کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ٹرولنگ کی اور ان کو برا بھلا کہا ان صحافیوں کو. آج کوئی ان کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں کیونکہ وہ حشر کیا کر دیا انہوں نے ان کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بات ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا بہت تحریک انصاف کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں آنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمین, وائس چیئرمین, صدر, سب لوگ تو جیل میں تھے, اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے. الیکشن تو ٹھیک سے لڑنے نہیں دیا گیا, الیکشن میں دور رکھنے تک, الیکشن سے بائیکاٹ تک کرنے کے لیے کتنا مجبور کیا گیا پی ٹی آئی کو, اب بھی کہتے ہیں پابندی. کیا اور کیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گا مکافات عمل. 2018 میں نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا الیکشن سے پہلے, نااہل کیا گیا, مریم کو جیل میں رکھا گیا, سب پر کیسز بنا دیے گئے, نیپ ڈال دی سب کے اوپر, اس جماعت کے اس کے سینیٹرز کو آزاد کر دیا گیا, انتخابی نشان چھین لیا گیا, لیڈرشپ ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں سے ٹکٹیں واپس چھین لی گئیں. ایسا کچھ نیا نہیں ہو رہا. جو عمران خان صاحب جس سیڑھی پر چڑھ کے اقتدار میں پہنچے تھے اسی سیڑھی سے اتر رہے ہیں. نہیں, ووٹ بینک تو ہے پی ٹی آئی کے پاس, بانی پی ٹی آئی کے پاس, نونی کے پاس بھی ووٹ بینک تھا اس وقت. بالکل, آج بھی ہے, میں آپ سے متفق نہیں ہوں, آج بھی ہے, لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ تھا. جیت ڈسکا کا الیکشن آپ دیکھیں, کوئی ضمنی الیکشن عمران خان, خیر ضمنی الیکشن تو اب بھی کوئی نہیں جیت سکتا. اب تو وہ کے پی کے ضمنی الیکشن بھی ہار رہے ہیں, ابھی باجوڑ میں چوتھے نمبر پر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ باجوڑ میں پی ٹی آئی چوتھے نمبر پر ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے, مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے. تو 2 الیکشن کے پی میں ہوئے ہیں, دونوں ہارے ہیں. پنجاب کے تو سارے ہارے ہیں لیکن کے پی کے بھی دونوں ہارے ہیں.
تو وہ کے پی کے کیوں ہار رہے ہیں؟ لو جی پنجاب میں تو آپ کہتے ہیں جی دھاندلی ہو رہی ہے، مریم نواز دھاندلی کر رہی ہے، یہ کے پی میں گنڈا پور خود پی ٹی آئی کو ہروا رہا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، اچھا مریم نواز کی بات آپ نے کی، لیکن ابھی ہم ذرا بانی پی ٹی آئی کی بات مکمل کر لیں۔ وہی کہہ رہی ہیں، خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی بھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے حق میں کیسز کے فیصلے آتے رہے۔ دیکھیں ایسے تو خان صاحب کے حق میں بھی فیصلے آ رہے ہیں، بری پر بری ہو رہے ہیں، تو اسی لیے حکومت کی چیخیں ہیں۔ آپ چیزوں کو ایبسولوٹ نہیں کر سکتے، آپ میری بات ہے، اس وقت ایک خاص فیصلے پر تنقید ہو رہی ہے اور وہ ہے مخصوص نشستوں والا فیصلہ، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا، باقی اور مریم نواز بھی اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہیں، باقی مریم نواز کو تو 3 سال لگ گئے بری ہونے پہ، عمران خان کے 4 سال وہ عدالتوں میں کھجل ہوتی رہیں، جیل میں رہیں، اس میں سے 1.5-2 سال، خان صاحب تو 3 مہینے میں بری ہو گئے، 4 مہینے، الیکشن ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے، فروری میں الیکشن ہوئے، جولائی میں وہ بری ہیں سارے کیسز میں۔ اتنا تیز تر انصاف نواز شریف اور مریم کو ملا تھا کہ 4 مہینے میں اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جائیں، ان کی تو اپیلیں 4 سال میں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی تھی، 24 گھنٹے میں 24 سالوں کی قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ تو آپ میری بات سمجھیں، پھر کمپیریٹیو انالیسس تو عدلیہ، دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ عدلیہ نے برابر انصاف دینا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری اپیلیں آپ خان صاحب کے 4 سال چلتی رہی اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا، خان صاحب کی اپیلیں 15 دن میں فیصلہ، 15 دن میں بری، یہ چٹکی میں بری والا کام شروع ہوا ہے نا، یہ تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تبھی آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، آئینی ہاتھوں سے نپٹا، وہ کہتے ہیں ایک وزیر اعظم آپ نے ان کا نااہل کیا نواز شریف عدالت نے، وہ کہتے ہیں دوسرا نہیں کرنے دیں گے، آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، آپ عدالت کو یہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ میری بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب جو دیکھیں دونوں طرف کا، عمران خان صاحب کی بھی اپنی شکایات ہیں، ان میں سے کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، دوسری سائڈ کی بھی کچھ شکایات ہیں، کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں۔